دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر۔ امید ہے آپ ایک اچھا اور ایک بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چمن کے علاقے میں افغان سرحد کے قریب ایک احتجاج گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سرحدی گزرگاہ کو پھر اسی طرح چھوڑا جائے یا رہنے دیا جائے جس طرح وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ظاہر، مقامی صحافی۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا معاملہ اور اس کا حل کیسے ممکن ہے اور یہ اصل میں صورتحال ہے کیا۔ احمد السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام صاحب، کیا خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا احمد ظاہر، یہ بتائیے کہ یہ چمن میں کتنا بڑا احتجاج ہے یہ جو ہو رہا ہے؟ سر، چمن میں گزشتہ 95 دنوں سے ایک احتجاجی دھرنا جس میں شہر کے تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز اور شہر کے دیگر جو انجمنی تاجران اور یہاں کے مقامی جو لوگ محنت مزدوری یہاں بارڈر پہ کرتے تھے، وہ سارے اس احتجاجی دھرنے پہ شامل ہیں۔ اور یہ احتجاجی دھرنا تقریباً پچھلے 3 مہینے تو پورے ہو چکے، ابھی 4واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ جاری ہے سر۔ کیوں ہو رہا ہے یہ دھرنا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں سر، بہت سارے لوگ شاید مختلف علاقوں میں جانتے نہیں ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ 3 اکتوبر 2023 کو پاکستان کے ایپیکس کمیٹی، وفاقی حکومت کے ایپیکس کمیٹی جس میں آرمی چیف اور نگران وزیر اعظم اور دیگر بیٹھے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 1 نومبر سے اس میں تو تقریباً دیگر فیصلے بھی انہوں نے کیے تھے، لیکن جو سب سے بڑی ہمارے شہر کے حوالے سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ 1 نومبر سے چمن اور چمن کے جو گزرگاہ ہے یا چمن بابی دوستی کے نام سے جو گیٹ جانا جاتا ہے، اس پہ لوگوں کے جو تقریباً صدیوں سے جو آنا جاتا تھا شناختی کارڈ اور تذکرہ پہ، چمن کے ضلع شناختی کارڈ پہ اور کندہار کے ضلع بولدہ کے تذکرے پہ یہاں کے مقامی باشندے آتے جاتے تھے، اس تذکرہ اور شناختی کارڈ دکھا کر وہ یہاں آتے جاتے تھے۔ لیکن ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 1 نومبر سے یہاں کے لوگوں کو بھی پاسپورٹ پہ آنا جانا پڑے گا۔ تو پھر 21 اکتوبر سے یہاں چمن شہر کے یعنی 1 نومبر جو فیصلہ پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، اس سے 10 دن پہلے یہاں کے شہر کے تمام سیاسی جماعتیں اور انجمن تاجران کی دیگر جماعتیں انہوں نے تنظیمیں ہیں، انہوں نے اکٹھے مل بیٹھ کر یہاں دھرنا جاری کر دیا اور ابھی تک تقریباً جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیں کتنا بڑا دھرنا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنی سر میں اگر بتا دو تو شہر کے میرے خیال میں ایک بھی فرد رہ نہیں گیا ہو سوائے عورتوں کے کہ اس میں شامل نہیں ہو نا۔ تقریباً اس 3 مہینوں میں انہوں نے 3 بڑے احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ ایک احتجاجی مظاہرہ اتنا بڑا مظاہرہ کیا کہ تقریباً بلوچستان کے تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، اور اس میں ہر دن 10,000 سے 15,000 کے لوگ ہر دن اس میں آتے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر تقریباً 2-3 ہزار لوگ یہاں دھرنے کے مقام پہ بیٹھتے ہیں اور ان کو سنبھالتے ہیں۔ تو تقریباً ہزاروں کے تعداد میں لوگ اس دھرنے میں شامل ہیں سر۔ اچھا یہ جو اگر آزادانہ تجارت تھی تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا نا کہ جو چمن کے لوگ ہیں یا جو اس کا افغانستان کا قریبی جس کو آپ کندھار کا ایک علاقہ کہہ رہے ہیں، ان میں تو پھر رشتہ داریاں بھی ہوں گی، لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی، آدھے رشتہ دار وہاں ہوں گے، آدھے رشتہ دار ہوں گے، تو ایسے میں کس طرح یہ علاقہ جو اس کو پاسپورٹ یا ویزا کی اگر شرائط رکھے جائیں تو کیا یہ خاندان نہیں ٹوٹ جاتے اس سے؟ سر صرف اس میں خاندان کی بات، صرف خاندانات میں تو ایک طرف اشارہ کیا خاندانی مسائل کی طرف کہ اسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ سر یہاں جب باڑ لگایا گیا چمن اور ضلع بولدہ کے درمیان، جب خاردار تار اور باڑ لگایا گیا وہ ڈورن لائن پہ، سر اس میں اس طرح آ گئے کہ بہت سے زیادہ اس طرح وہ گاؤں میں آدھا گاؤں وہاں رہ گیا اور آدھا گاؤں یہاں چمن میں رہ گیا، ایک گھر وہاں رہ گیا ضلع بولدک میں اور ایک گھر یہاں ضلع چمن میں آ گیا۔ اس طرح بھی آ گیا سر کہ ایک مسجد اس کے درمیان میں آ گیا، مسجد کا ممبر محراب جو ہے وہ افغانستان میں رہ گیا اور باقی مسجد یہاں پاکستان میں آ گیا۔ یعنی ان لوگوں کی اتنی قریب رشتہ داریاں ہیں، اور تقریباً یہاں کے چمن کے باشندوں کے وہاں افغانستان میں لاکھوں ایکڑ کی زمین رہ گئے وہاں پہ۔ اور رشتہ داریاں کی بات اگر کی جائے سر تو خود ہمارے گھر میں تقریباً 2 خواتین کا تعلق افغانستان سے ہے، اور میری خود ایک بہن ابھی افغانستان میں رہائش پذیر ہے سر۔ تو اس طرح ہر گھر کی اسی طرح بات ہے
यहाँ के लोग यहाँ से लड़की देते हैं वहाँ की तरफ, और वहाँ से लड़की की शादी ब्याह वहाँ यहाँ ले आते हैं। तो तकरीबन चमन के हर घर का तकरीबन, यानी 100 में मैं अगर कहूँ सर 90% का लोगों का इसी तरह है कि यहाँ पे उनकी शादी वगैरह वहाँ की तरफ से हुई है और वहाँ की यहाँ की तरफ से हुई है। इस तरह से है सर। जब ये पासपोर्ट लागू हो जाता है, अभी तकरीबन ये जो 3 महीनों से धरना जारी है, तो इस तरह बहुत से केसेस आ गए कि यहाँ जब लोग वफात पाते हैं, तो जब उनको वो ले जाते थे तो फिर लोग सवाल पूछते थे कि क्या हम अभी इस मुर्दे को भी पासपोर्ट बनवा दे और फिर पासपोर्ट के जरिए उसको वहां के कब्रिस्तान में ले जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे कब्रिस्तान भी आ गए इस दरमियान में कि आधा कब्रिस्तान यहाँ रह गए और आधा कब्रिस्तान वहां रह गए, या किसी का जो कब्रिस्तान था वो यहाँ रह गया था और लोग वहां रह गए, और या किसी का कब्रिस्तान वहां रह गया लोग यहाँ रह रहे। तो लोग अभी पूछ रहे हैं कि क्या हम कब्रिस्तान को अपने मैयत को ले जाने के लिए भी पासपोर्ट बनवा दे, या अपनी शादी ब्याह ले आने के लिए या ले जाने के लिए भी पासपोर्ट बनवा दे। इस तरह तो नामुमकिन है। तो इसीलिए लोग इhtजाजी धरने पे बैठे हैं कि साथ साथ उसमें तकरीबन इससे ज्यादा शहर के चमन की बात अगर मैं कहूँ सर, तो चमन में शायद वहाँ के इस्लामाबाद के या कराची के या लाहौर के बड़े लोगों को इस चीज का पता न हो, इल्म न हो कि चमन में सर न फैक्ट्री है न कोई ज़राअत है। चमन के लोग सुबह सवेरे जब वो उठते हैं तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर या जो कारोबार के लिए वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और स्पिन बोर्डा की जो वेश मंडियां है उन मंडियों तक जाते हैं। चमन के लोगों के वेश मंडियों में सर 12,000 13,000 तकरीबन दुकानें हैं, वहाँ उनके शोरूम्स है, वहाँ उनके शॉपिंग मॉल्स है, वहाँ उनके बहुत दिगर कारोबारी मराकज है। और ये कारोबारी मराकज इस तरह वो चलाते हैं कि उनका एक भाई दुबई जाते हैं, जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, एक भाई वहां रहते हैं और वहां उनको सामान भिजवा देते हैं, और एक भाई सुबह सवेरे यहाँ चमन से निकलकर अफगानिस्तान के वेश मंडी तक जाते हैं, वहां रोजाना के तौर पर अपनी कारोबार करते हैं और शाम को वापस अपने घर आते हैं। सर साथ साथ ये तकरीबन 12,000 से 15,000 के करीब ये ताजर लोग हर दिन आते जाते हैं। साथ साथ में तकरीबन 10,000 के करीब जो कंप्यूटर में उन्होंने पाकिस्तान की इप्सी जो यहाँ ताइनात है उन्होंने उसको रजिस्टर किया है। 10,000 के करीब इस तरह लोग हैं कि वो सुबह सवेरे यहाँ एक टायर लेकर ये वहां जाते थे या यहाँ आते थे, कोई एक घी का डब्बा हाथ में उठाकर या कोई चीज हाथ में कंधे पे ले जाकर वहां आते थे या यहाँ आते थे, तो इससे 500,000 रुपए कमाते थे। 2-3 भाई होकर वो तकरीबन रोजाना 2,000 रुपए 3 रुपए कमा लेते थे और शाम को वापस आते थे, बस खा लेते थे। यही तो उनकी जिंदगी होती थी इन 10,000 अफराद की, और इनसे तकरीबन सर 5-6,000 घराने भी आबाद थे। लेकिन पासपोर्ट लागू होने से इन सारे लोगों की जिंदगी की जो दारोमदार की कारोबार है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और सर एक और बात, ये तकरीबन 25,000 20 से 25,000 के लोग हर दिन आते जाते हैं इस बॉर्डर पे। इन सारे 20 से 25,000 लोगों का हर दिन पासपोर्ट दिखवाना और उस पे टक्के लगवाना, वीजा लगवाना न पाकिस्तान के लिए मुमकिन है और न अफगान गवर्नमेंट के लिए जो अभी वहां बैठे उनके लिए मुमकिन है। तो चमन के लोग यही चाहते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसा मुतबादिल निजाम ले आओ जिसके अंदर हम कानून के दायरे में भी रहे, आप लोगों के लिए जो मुश्किलात है वो भी न हो, और साथ साथ हमारे लिए भी कोई रास्ता बना हो। ये पाकिस्तान के अभी जो जान अचिकज़ई के नाम से वज़ीर इत्तलाआत है या कोई दिगर है, वो कहते हैं कि नहीं, बस आपने लाजिमन पासपोर्ट बनवाना है और पासपोर्ट पे आना जाना है। अब एक पासपोर्ट में तकरीबन 36 सफ़ात है, 36 सफ़ात में अगर इस तरह लोग इसमें आते हैं सर कि तकरीबन दिन में 2-3 दफा इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वहां आते हैं किसी चीज को लाते हैं या यहाँ आते हैं। अब टप्पे लगवा के 36 सफ़ात पे तकरीबन तो एक हफ्ते में पूरे हो गए सर। आपकी बात ठीक है अहमद, आपकी बात ठीक है कि ये वाकई एक मामला है और इंसानी मामला तो है ही। आप बता रहे हैं कि जिस तरह से खानदान और उनकी तिजारत मुतासिर हुई है और उनकी लाइवलीहुड्स मुतासिर, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या मौकिफ है? वो क्या कह रहे हैं कि क्या इससे टेररिज्म हो रहा है, क्या इससे जो स्मगलिंग है वो हो रही है, वो क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो एक मौकिफ होगा ना। हाँ सर, गवर्नमेंट का मौकिफ यह है कि तकरीबन पाकिस्तान में ये जो अफगान मौजूदा गवर्नमेंट है तालिबान का, इसके आने के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 24 खुदकश धमाके हुए पाकिस्तान में, ये उनका मौकिफ है। वो कह रहे हैं कि इनमें तकरीबन 14 लोग इस तरह है कि जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था।
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 14 میں سے اکثر و بیشتر احمد شاید آپ کی آواز رک گئی ہے. احمد ظاہر ہمارے ساتھ ہیں چمن بارڈر سے. چمن کے راستے سے ہو کر احمد آپ کی آواز رک گئی, آپ دوبارہ سے پلیز آئیے. احمد ہمارے ساتھ ہیں, احمد ظاہر. یہاں نیٹ کا تھوڑا ایشو تھا. جی آپ بات میں سنا. جی تو وہ کہہ رہے کہ یہاں ان کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ اسی راستے سے چلے گئے تھے. تو یہاں کے لوگ جو چمن کے مقامی باشندے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ یہ ہمارے علم میں لانا ہوگا, سارے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے کیا ریکارڈ تھا یا نہیں. اگر ان کا ریکارڈ تھا تو وہ آپ لوگوں سے جو بارڈر پہ اتنی بڑی تعداد میں ایف سی اور دیگر ایجنسیز جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ لوگ اسی راستے سے چمن تک آ گئے اور چمن سے پھر کراچی اور دیگر علاقوں تک کیسے چلے گئے. اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے یہ جو افغان گورنمنٹ ہے, افغان طالبان کی موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ تو پاکستان کی دوست گورنمنٹ ہے اور انہوں نے پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اس سے پہلے سر 2020 سے پہلے یا تقریباً 20 سال تک یہاں کندہار میں اور جو دیگر علاقے چمن کے نزدیک قربی علاقے ہیں بقول پاکستانی گورنمنٹ جو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تقریباً را کی تھی, این ڈی ایس کی تھی, تقریباً دیگر تنظیموں کی بہت بہت بڑے مراکز ہوا کرتے تھے. یہ پاکستانی گورنمنٹ کے پچھلے ادوار میں وہ کہہ رہے تھے. تو ابھی چمن کے لوگ کہہ رہے کہ پچھلے ادوار میں اگر پہلے یہاں روس آیا تھا, پھر امریکہ آ گئی, پھر ڈاکٹر نجیب کی حکومت آ گئی, پھر امریکہ آ گئی, اور پھر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں اتنے بڑے دہشت گرد بیٹے ہیں, یہاں را کی ہے, این ڈی ایس کی ہے, وہاں کی یہاں کی ہے. اس وقت آپ لوگ پاسپورٹ کیوں نہیں لگواتے تھے؟ اب گورنمنٹ وہاں تو آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگوں کی دوست گورنمنٹ ہے, حضرت آپ کے لیے آپ لوگوں کی ایک دوست گورنمنٹ ہے, تو پھر آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے پاسپورٹ لگوانا ہے؟ آپ اس وقت پاسپورٹ کیوں لاگو نہیں کرتے تھے جب وہاں امریکہ تھا اور یہ دہشت گردی کا خطرہ تھا؟ اب تو وہاں ابھی امن آ چکا ہے اور وہ کیسے کریں گے کہ یہاں سے لوگوں کو بھجوا دیں گے؟ کچھ ممکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً مسئلے کا حل نہیں. اچھا احمد یہ بتائیے کہ لوگ کتنے خفا ہیں پاکستان سے اور پاکستانی گورنمنٹ سے اور اس اقدام سے, یعنی لوگوں کی عام افراد کے تاثرات کیا ہیں وہاں, کتنا غصہ ہے چمن کے لوگوں کی؟ سر جی سر چمن میں آپ اگر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آ جائیں, لیکن اگر آپ چاہیے تو میں ویڈیو کے ذریعے لوگوں کی تاثرات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ کس طرح خفا ہے. یہاں لوگ اتنے مشتعل ہو چکے ہیں, 96 دنوں سے سر یہاں لوگ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں 96 دنوں سے لوگ ایک بات کو نہیں کر سکتے سر, کہ وہ صرف 96 دنوں سے صرف ایک یہی مطالبہ کر لے کہ صبح سویرے یہی بات کر لے کہ ہمارا دروازہ کھلوا دو, پاسپورٹ کے نظام کو ختم کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. سر اس میں بہت سے لوگ اس طرح گئے کہ مشتعل ہو کر وہ احتجاجی طور پر اتنے بڑے بڑے الفاظ ریاست کے خلاف کہنے لگے کہ میں نہیں کہہ سکتا وہ الفاظ. وہ کہنے لگے کہ ہم اگر اسی مسئلے کو حل کر دو ورنہ ہم آگے جائیں گے, اٹک تک جائیں گے اور پھر اپنے وہ پشتونستان والا مقدمہ اٹھائیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. اور یہاں تک محمود خان اچکزئی جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا رہنما ہے اور کمپارس لیڈر ہے, پاکستان کا مقبول لیڈر, وہ تقریباً 2 دفعہ یہاں آ گئے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے اسی مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کروا دو, اگر نہیں کرتے ہو تو اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہاں کے اتنے جو ہزاروں کے تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو کہہ دوں گا, اور وہ جو آپ کا یہاں کا ڈیورل لائن جو آپ نے بنایا ہے, وہ تھار بار وہ جو بنایا ہے اس سب کو اغزن تھار کو اٹھا لیں گے. اسی طرح یہاں تک لوگ کہنے لگے کیونکہ لوگ خفا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتانے لگا ہوں کہ پاکستان سے لوگ کتنے خفا ہے, یہاں پاکستان سے لوگ کس طرح خوش ہوں گے. اسی بارڈر کی بندش کی وجہ سے 2 نوجوان اسی طرح سے, ایک مہربان کے نام سے اور ایک گلشاہ کے نام سے, جو پہلے یہاں روزانہ محنت مزدوری صبح سویرے کرتے تھے, 500-1000 روپے وہ کما لیتے تھے اور اپنے گھر لے آتے تھے. وہ یہاں بے حد تنگ ہو کر انہوں نے سب خودکشی کر لی دونوں نے, مہربان اور جو گلشاہ تھے, کیونکہ گلشاہ کا نام کا جو نوجوان تھا وہ یہاں سے مایوس ہو کر وہ کراچی چلا گیا, لیکن ان کو مزدوری نہیں ملی, کوٹا گیا ان کو مزدوری نہیں ملی, لیکن واپس چمن آ کر انہوں نے خود کو گلے میں پنڈا ڈال کر زندگی خاتمہ کر دیا. مہربان نے یہاں گولی مار کر خاتمہ کر دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے
کہ گھر میں ماں باپ بچے اور دیگر مانگ رہے کہ آٹا لاؤ اور گھی لاؤ, چینی لاؤ, کچھ نہیں ہے. میں کہاں سے لاؤں؟ دروازہ بند ہے, کسی کو آنے جانے نہیں ہے, میرے پاس اور کاروبار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں, یا ٹیکسی نہیں ہے یا زراعت نہیں, کچھ نہیں ہے, تو میں کیا کر لوں؟ اور ساتھ ساتھ تقریباً سر 3 بچے ایسے تھے جن کے وہ بیمار ہو گئے, لیکن ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے اور تینوں مر گئے سر. وہ چمن کے شہر کے ایک مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا, لیکن تینوں بچے اس طرح تھے. تو ایک یہاں تک کہنے لگے کہ ابھی جانا چکزے, ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ابھی آ جاؤ, اور پھر یہ جانا چکزے کو دکھاتے ہو یا جہان کو, دنیا کو دکھاتے ہو کہ دیکھو ہمارے اوپر رزق اور روزی کے دروازے بند کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے بیمار ہو کر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کو کوئٹہ لے جاتے, تو وہ اسی بیماری کی وجہ سے مر گئے سر. اچھا حالات اتنے یہاں احمد ظاہر, خراب ہو چکے ہیں. بہت ہی افسوسناک. لیکن اب یہ بتائیے کہ اس پورے دھرنے کی کوئی واضح رپورٹنگ پاکستان کے کسی بھی قومی ٹی وی چینل پر نہیں ہے. یعنی پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو اس دھرنے کا, اس احتجاج کا, یہاں انسانی مسائل کا, تجارت پر اثر کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں لوگوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی سے تحفظ کے لیے باڑ لگا دی گئی ہے, یہ ضروری تھا. عام آدمی کو پتہ ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پاکستان کا نیشنل میڈیا اسے رپورٹ کرنے میں ناکام رہا ہے؟ کیوں پاکستان کی عام عوام کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ ایک عام چمن کے باسی, چمن کے رہنے والے کی فلائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, اس تکلیف کا پتہ نہیں ہے. اور اس سے آپ کتنے ہرٹ ہیں بطور صحافی اور بطور چمن کے شہری؟ سر ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو. میں نے خود بلوچستان یونیورسٹی سے جرنلزم کی ڈگری میں گولڈ میڈل تک حاصل کی ہے 2 سال پہلے, یہاں ماس کمیونیکیشن. لیکن سر میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ مجھے آفر بھی کر دے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے سر کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ لوگ یہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتے سر, ابھی ہمارے ہاں اتنی بڑی ایشو ہے لیکن وہ نہیں دکھاتے ہیں. کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ حالانکہ پاکستان کی ہر میڈیا ہاؤس کا ایک نمائندہ ہمارے شہر میں بیٹھا ہے, خواہ جو کا ہو, جنگ کا ہو, ایروائی کا ہو, دنیا میں خواہ کسی بھی چینل آپ اٹھا لے سر, یہاں کا نمائندہ چمن میں بیٹھا ہے. وہ لوگ یہاں چمن کے جو باشندے ہیں وہ رپورٹ بھی بنوا دیتے ہیں, لیکن وہ جب رپورٹ وہاں بیچتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں, اوپر سے جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریاست کا فیصلہ ہے اور ریاست کے فیصلے کے خلاف یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ہم اس کو کوریج نہیں دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ ہم اس کو کوریج نہ دیں. تو سر ہم کیا کہیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے بارے میں, اور کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے. اب وہ اوپر کے آرڈر مانتے ہیں اور یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں. آخر میں بتائیں کہ پاکستان کے لوگوں سے, اس وقت آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پنجابی بھی, پشتون بھی, سندھی بھی, مہاجر بھی, گلگت بلتستان کے لوگ بھی, کشمیر کے لوگ بھی, کیا کہنا چاہیں گے آپ چمن کے ایک رہنے والے کے طور پر؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں بھی بلوچ مسنگ پرسنز کا ایک بہت بڑا احتجاج چل رہا ہے, مہارنگ بلوچ وہاں پر کر رہی ہیں. اسی طرح مکران کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی تحریک حق دو تحریک کا احتجاج دیکھے گئے ہیں. اوپر گلگت بلتستان کے لوگ بھی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. آپ چمن کے لوگ پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں سردی میں خراب موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر ایک انسانی بنیادوں پر آپ ہمدردی اور انسانی بنیادوں پر آپ اقدامات کے مطالبات کر رہے ہیں, دستوری مطالبات کر رہے ہیں, آپ کی جینوئن مسائل ہیں. پاکستان کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی صرف ہم پشتون یہاں چمن کے لوگ مظلوم نہیں ہے, نہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے دیگر رفقا مظلوم ہے, یا حق دو تحریک یا گلگت بلتستان والے کے یا دیگر تحریک والے. ہم سب نے اکٹھا ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ دے کر ہم اپنے حقوق اپنے آپ کو دلا سکتے ہیں. آج اگر پنجاب میں بیٹھے لوگ ہیں تو وہ بھی ایک طرح کے مظلوم ہے, کیونکہ ان کے چند لوگوں کی وجہ سے سارے پنجاب کو گالیاں دینے پڑ رہی ہے معذرت کے ساتھ. میں نہیں, وہ دیگر لوگ دے رہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے کی وجہ سے ہمیں یہاں تک لایا گیا ہے. تو میں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے آپ لوگوں کے پاس, اس پہ ہمارے لیے آواز اٹھاؤ. یا اگر ہو سکے تو کسی جس علاقے میں آپ بھی بیٹھے ہو تو وہاں کے دیگر انسانی حقوق کے تنظیموں کے یا دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے لیے فقط ایک مظاہرہ کرواؤ. ہم آپ کے لیے ہمیشہ جب بھی آپ لوگوں پہ برا وقت آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ لوگوں کے بے حد مشکور بھی رہیں گے. بہت شکریہ احمد ظاہر, بہت شکریہ. تھینک یو سر, مہربانی. دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے چمن سے احمد ظاہر, مقامی صحافی ہیں, جرنلزم کے طالب علم ہیں, اور
ان سے ہماری گفتگو ہوئی اور ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ چمن میں مظاہرہ جو اتنے ہفتوں سے چل رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہاں کے لوگوں کے مطالبات کیا ہیں، وہاں کس انداز کی انسانی صورتحال ہے، بحران کس طرح کا ہے. یہ میرے خیال میں پوری سچائی کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچی ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ایسے تمام بیانیے، ایسے تمام مناظر، ایسے تمام رپورٹس جو آپ کو نیشنل میڈیا پر نہیں مل پا رہی ہیں اوپر سے آرڈر کی وجہ سے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. کیونکہ یہ لوگ جن کی آواز بننے کی ضرورت ہے، ان کی اگر آواز ہم نہیں بنیں گے تو پھر شاید ہماری اپنی آواز بھی بننے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.